رہے ہیں۔ یہ بچے جو مدرسے سے نکلتے ہیں، جو مدرسے میں پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں، یہ علماء کرام، یہ سب رسول اللہ کے نائب ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی دین کے لیے ہر وقت مستعدی کے ساتھ پہرےداری کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ آپ کو آپ کا مذہب بتاتے ہیں، آپ کے سامنے صحیح طریقہ واضح کرتے ہیں، ورنہ آج کل ایمان کے لٹیروں کی کمی نہیں ہے۔ بھیس بدل بدل کر کے، چوغا بدل بدل کر کے، لباس بدل بدل کر کے، ٹوپی بدل بدل کر کے، نسبتیں بدل بدل کر کے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آج بھی سارے امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو اور صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، اس زمانے کے اندر جس مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، پھر آنکھ بند کر لو، تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ مسلک ہے جو سیدھا رسول اللہ تک پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں بہت زبردست، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ پیغام عشق مصطفیٰ دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو رسول اللہ کے عشق کا جام پلایا ہے، ہمارے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی عشق کی قندیل روشن فرمائی ہے، ہمارے دلوں میں الفتوں کے چراغ جلائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو کیا دیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اور جو چڑھتے ہیں وہ چڑھنے کی وجہ بتائیں، مگر میں ہم لوگ مانتے ہیں تو ہم ماننے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، خاک ہو جائیں درے پاک پہ حسرت مٹ جائے، یا الہی نہ پھرا بے سر و ساما ہم کو۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول کا نام ہے، اعلیٰ حضرت صراط مستقیم کے اس دور کے سب سے بڑے دائی کا نام ہے، اعلیٰ حضرت مشعلِ شمع رسالت جلانے والے کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ہدایت کے اس امیر کا نام ہے کہ جس نے اس کی ڈگر کو تھام لیا، اس نے مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچا دیا، اور اس نے دنیا والوں سے بچا کر یہ کہا کہ دنیا والوں سے بچا کر یہ پیغام دیا اور دنیا والوں کو بتایا، اے دنیا والوں سنو، تجھ سے اور جنت سے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ واہ واہ۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کا نام ہم لوگ اسی لیے لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے گن گاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھتے ہیں، حق ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت جیسا اردو میں کسی کا کلام نہیں، اعلیٰ حضرت کے جیسا کسی کا سلام نہیں، نہ کسی کا کلام اعلیٰ حضرت ہے، سبحان اللہ، واہ، نہ کسی کا سلام اعلیٰ حضرت کی طرح۔ کون ہے جو جس نے اعلیٰ حضرت کی طرح دنیا کو عشق محبت کا جام عطا کیا ہو؟ کون ہے؟ غوث اعظم سے محبت کرنی ہو تو اعلیٰ حضرت سے ملو۔ واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت نے صرف حدائق بخشش کے اندر 531 اشعار اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی شان میں لکھے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آج لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے نفرت ہے، چڑھے نام نہیں لیتے، کلام نہیں پڑھتے، سلام نہیں پڑھتے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگاتے۔ ارے کیوں نہ لگائیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ؟ تمہارے دل میں چور ہے، تم ڈرتے ہو، تم جانتے نہیں ہو مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا، ورنہ جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کی معرفت حاصل ہو گئی اس نے تو یہی پیغام دیا، مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین ہے، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا انشاءاللہ۔ واہ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے وضاحت کروں، یہ علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ بہت سے لوگ جب وقت آتا ہے تو کہتے نہیں ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، اعلیٰ حضرت والے ہیں، ان کے طریقے سے الگ نہیں۔ ہماری قوم کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، دھیرے دھیرے سیندھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نام کے آگے دنیا کے تمام القاب لگا لو تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ لکھنے میں تمہیں شرم آتی ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نام لینے میں شرم آتی ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام کو لینے میں شرم آتی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں یہ دل کے اندر چور کیوں چھپا ہوا ہے؟ الحمدللہ ہم ڈنکے کے چوٹ پر اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی و مبلغ بتاتے ہیں اپنے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اس لیے ہمارا ایمان و یقین ہے اور الحمدللہ ہم دلیل رکھتے ہیں
ہم بتاتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کا نام اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے سبحان اللہ واہ 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 مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کہ اس دور کا نام، اس کے ترجمان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ائمہ عربہ کی تعلیمات کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ غوث اعظم کی قیادت و سیادت کا نام مسلک اعلیٰ سبحان اللہ واہ۔ اس دور میں امام حسین کی جافشانی کا نام اعلیٰ حضرت ہے، کربلا کے پیغام کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، صحابہ کے طریقے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اہل بیت اطہار کے پیغام کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا اس دور میں نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ واہ۔ اہل بیت بھی تو یہی پیغام دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہکتے ہیں اور بہکاتے ہیں، رافضیوں کا طریقہ رائج کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں۔ کیا کوئی اہل بیت صحابہ والا نہیں ہوتا؟ صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اہل بیت والا ہو سکتا ہے؟ صحابیوں کی گستاخی کر کے کوئی اہل بیت والا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا دامن چھوڑ کر اور انہیں کمتر جان کر یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جن کے خلیفہ اول ہونے پر تمام صحابہ کا اجماع، جس اجماع میں حضرت علی بھی داخل ہے، سبحان اللہ واہ۔ تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ کیا اس اجماع کو توڑنے کا نام اہل بیت کی محبت ہے؟ رافضیوں اور خارجیوں والے اشعار گنگنانے کا نام اہل بیت کی محبت ہے؟ نہیں، اہل بیت کا طریقہ، اہل بیت کی محبت یہ ہے جو صحابہ کے دور سے چل کر کربلا ہوتے ہوئے، جو بغداد ہوتے ہوئے، مسولی ہوتے ہم تک پہنچا۔ سبحان اللہ واہ۔ سادات سے بڑھ محبت کرنے والا آپ مسولی شریف میں دیکھیے سادات کو۔ آخر یہ کیوں مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں؟ حق ہے حق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت گمراہی سے بچاتا ہے۔ حق ہے۔ اگر آدمی مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دے، اس کے بعد وہ قد بہک جائے، کہاں اس کا قدم پھسل جائے، کہاں وہ گمراہ ہو جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کبھی وہ رافضیوں والی بولی بولنے لگتا ہے، کبھی خارجیوں والی بولی بولنے لگتا ہے، کبھی ناصبیوں والی بولی بولنے لگتا ہے، کبھی وہابیوں والی بولی بولنے لگتا ہے، کبھی دیوبندیوں والی بولی بولنے لگتا ہے۔ ان تمام دشمنان خدا و رسول کے طریقے سے اگر محفوظ رکھنا ہے تو آپ کو اپنی ذہن و دماغ میں ہر وقت مسلک اعلیٰ حضرت بسانا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سلام نہیں پڑھتے ہیں ہم لوگوں کی مسجدوں میں رہ کر کے بہانہ بتا نہیں، ہم سلام تو پڑھتے ہیں، سلام تو پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا سلام پڑھتے تو اعلیٰ حضرت والا سلام کیوں چھوڑ دیتے؟ اس سے کیوں چڑھ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہیں اپنے آپ پر سلام لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو مصطفیٰ پہ سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جنہیں تم اہل بیت کہتے ہو، جن کی آل و اولاد ہیں، انہی پہ تو سلام بھیج رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ واہ۔ اپنے گھر کا کام کروا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ مذنبی پر بھیجا، مصطفیٰ جان رحمت کے آل و عیال پر بھیجا، مصطفیٰ جان رحمت کے بدن مبارک ایک ایک عضو کا ذکر کر کے سلام بھیجا، مدینہ کی گلیوں پہ سلام بھیجا، صحابہ پہ سلام بھیجا، خلفاء پہ سلام بھیجا، آل رسول پہ سلام بھیجا۔ کس نے لکھا؟ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، واہ واہ۔ کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ کس نے لکھا ہے؟ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت نے سلام لکھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جب نبی پر سلام، اہل بیت پر سلام، صحابہ پر سلام اور مدینہ شریف پر، کعبہ شریف پر سلام بھیج رہے ہیں، تو تمہیں اعلیٰ حضرت کے سلام سے چڑ کیوں ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام؟ کہتے ہیں کہ سنی پڑھتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سنی پڑھتے ہیں تو ہم لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ سب اعلیٰ حضرت پر سلام بھیجتے۔ میں نے کہا سلام کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جب ایک آدمی سلام کرے تو دوسرا جواب دے۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی تم پر سلام بھیجے تو تمہاری بھی نمک حلالی ہے کہ تم بھی پلٹ کر جواب دے دو۔ سبحان اللہ۔ حلالی غیرت یہ ہے کہ ایک آدمی نے تم پر سلام پڑھا، سلام کہا،
سلام کیا تو تم بھی پلٹ کر اسے سلام کا جواب دو. بے شک. تم بھی کہو وعلیکم السلام، اس پر تم بھی سلام بھیجو. یہ نمک حلالی ہے. واہ واہ. ایک آدمی سلام کرے اور تم سر جھکا کے چلے جاؤ، اس پر سلام نہ بھیجو تو نمک حرام. ذاکر بھائی توجہ فرمائیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ذرا سب لوگ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. اعلیٰ حضرت نے کہا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں. واہ واہ. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. فرمایا مصطفیٰ جانے کی رحمت میں صرف احمد رضا ہی کا حق نہیں ہے، وہی دعوے دار نہیں ہے. رحمت مصطفیٰ پہ صرف ہمارا ہی دعویٰ نہیں. کہا ایک میرا اکیلا اپنا صرف تنہا رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. واہ. مصطفیٰ کی ساری امت پر سلام اعلیٰ حضرت بھیجے. ذرا سب لوگ بولو مچل کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا دلیل حضرت. واہ واہ. شاہ کی ساری امت پر اعلیٰ حضرت سلام بھیجے تو کتنا نمک حرام ہے کہ تو اعلیٰ حضرت پر سلام نہ بھیجے. حق ہے. حق ہے. ذرا بولے مچل کر بولے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت شاہ کی ساری امت پر سلام بھیجیں تو بتا دے کہ تو امت سے باہر ہے کیا. اعلیٰ حضرت نے کہا شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، تو ساری امت میں تو داخل ہے کہ نہیں؟ اگر تو داخل مانتا ہے تو سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، تجھ پر بھی ضروری ہے کہ تو پلٹ کر بولے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. اعلیٰ حضرت نے ساری امت پر بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ ذرا بولو، ذرا بولیے. اعلیٰ حضرت نے ساری امت پر کہا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کہتے نہیں یہ غلط ہو گیا، سلام صرف نبی پر بھیجنا چاہیے اور کسی پر نہیں بھیجنا چاہیے. نبی نے فرمایا تم آپس میں سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے پر سلام بھیجو، ایک دوسرے کو سلام کرو. یہ تو مصطفیٰ جانے رحمت ہی کا طریقہ ہے. سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام خوب زیادہ کرو، لوگوں کو سلامتی کی دعائیں دیا کرو، خوب سلام کیا کرو. اعلیٰ حضرت نے بھی بتایا، فرمایا کہ جب سلام پڑھا کرو، جب نبی پر سلام پڑھو، مصطفیٰ پر سلام پڑھو، نبی کے دہنے مبارک پر سلام پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹوں مبارک پر سلام کرو، شکم مبارک پر سلام پڑھو، آپ کے دست مبارک پر سلام پڑھو، آپ کے بھاؤں پر سلام پڑھو، آپ کے چشمان کریمانہ پر سلام پڑھو، آپ کی جبین سعادت پر سلام پڑھو. جب آپ کے مصطفیٰ جان رحمت کی آل و اولاد پر سلام پڑھو تو اپنے گھر والوں پہ بھی پڑھ لیا کرو اور کہا کرو میرے استاذ، ماں باپ، بھائی بہن، اہل و ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ یہ نمک حلالی ہے کہ جب تم سب پر سلام کرو تو اپنے استاذ کو نہ بھولو، اپنے ماں کو نہ بھولو، اپنے بھائی کو نہ بھولو، اپنے برادر کو نہ بھولو، اپنے باپ کو نہ بھولو. اور ترتیب بھی اتنی اچھی کہ اعلیٰ حضرت نے بتایا، ہمیں اور آپ کو ذہن دیا، اے دنیا والو تمہارے باپ سے مقدم ماں ہے اور ماں سے مقدم استاذ ہے. استاذ کا حق سب سے زیادہ ہے، استاذ سب سے بڑا ہوتا ہے، استاذ کا مقام اول ہے، استاذ سب سے پہلیت اور اولیت کا حامل ہے، استاذ سب سے پہلے ہے. اس لیے تم اپنے استاذ کو کبھی فراموش نہ کرو، بلکہ جب یاد کرنا ہو کسی بھلائی کے موقع پر تو اپنے ماں باپ سے پہلے استاذ کو یاد کیا کرو. جب رحمت و سلام بھیجنا ہو تو اس طرح کہا کرو میرے استاذ، ماں باپ، بھائی بہن. واہ واہ واہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو. واہ واہ واہ. حضرت نے پیغام دیا کہ جب تم سلام پڑھا کرو بھلائی کے موقع پر تو پہلے استاذ کو یاد کیا کرو. آپ کا استاذ ہوتا ہے، ماں باپ سے مقدم ہوتا ہے. صرف یہی نہیں کہ پڑھا دیے اور تعلق ختم. استاذ وہ ہوتا ہے جو بے لوث آپ کو نکھارتا اور سنوارتا ہے، کوئی ہرس، کوئی لالچ، کوئی طمع نہیں. حضرت علامہ شکیل اختر صاحب نہ جانے کتنے بچوں کو پڑھا دیے، وہ کماتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں. اللہ توفیق دیتا ہے، ماں باپ کو کھلاتے ہیں. مگر کوئی کبھی سوچتا ہے کہ دیکھیں مولانا شکیل اختر صاحب کے سال میں
چلیں تو انہیں بھی سلام کر کے جو ہماری کمائی حاصل ہوئی ہے، ہم جس فن کی بنیاد پر کماتے ہیں، یہ فن ہمیں ہمارے استاذ نے سکھایا ہے۔ جس فن کو استعمال کر کے ہم اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، یہ فن ہمیں ہمارے استاذ سے ملا۔ چلو اسے سلام کرائیں، خیریت معلوم کرائیں۔ کون ہے جو پرماننٹ اپنی کمائی سے اپنے استاذ کو حصہ دیتا ہے؟ کوئی نہیں، مگر اساتذہ وہ مردان مجاہد ہوتے ہیں جو بغیر کسی لالچ کے، ماں باپ فکر مند ہوں یا نہ ہوں، آپ نے بچہ مدرسے میں بھیج دیا، قاری توفیق کی رات کی نیند غائب ہو گئی، یہ بچہ 3 سال سے ہے، یہاں کتنا پڑھا؟ حضرت علامہ شکیل اختر بے چین ہو گئے، سالانہ امتحان لیا، ٹیسٹ لیا، بچے نے کتنا پڑھا ہے، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ 4-6 سال گزر گئے ہمارے ادارے میں، بچے نے کتنا پڑھا، کتنا یاد کیا؟ آپ کے بچے کی تعلیم کے لیے فکر مند یہ اساتذہ ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ استاذ کا مقام بھی سب سے پہلے ہوتا ہے۔ جب خیر کی بات آئے تو پہلے استاذ کو یاد کرو، کہو میرے استاذ۔ استاذ سے فرصت پاؤ ماں، پھر اس کے بعد باپ، پھر اس کے بعد بھائی، پھر بہن۔ ان کو یہ بھی بھولنے والی چیزیں نہیں کہ شادی ہو گئی، بٹوارا ہو گیا، معاملہ ختم، تم اپنا کرو کھاؤ، ہم اپنا کریں کھائیں۔ بھائی کو بھائی سے مطلب نہ رہ جائے، سروکار نہ رہ جائے۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، سب اپنا کرتے کھاتے ہیں۔ دنیا میں انسان گنو کتنی نسلیں ہیں، کتنی ذات ہیں، کتنے قوم ہیں، کتنے زبان کے بولنے والے، کتنے ملک ہیں، کہاں کہاں لوگ رہتے ہیں، سب اپنا کرتے کھاتے ہیں۔ بھائی اپنا کرنے کھانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ چند لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ سے اللہ تعالیٰ ایک ماں باپ سے پیدا کر کے دنیا میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے سب تو دنیا دار ہیں مگر یہ تیرا بازو ہے۔ بے شک بولیں، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں، یہ تیرا بھائی ہے۔ بھائیوں کو اپنے سے جدا مت سمجھو، انہیں جدا نہ کیا کرو، بول چال بند نہ کیا کرو، کھان پین ختم نہ کرو۔ ہماری مائیں بہنیں بھی توجہ دیں، اگر اس معاملے میں وہ معین ہوتی ہیں کہ رشتہ داریاں ختم کر دی جائیں، رشتے کاٹ دیے جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطاع، رشتہ کاٹنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ، یہ نبی نے فرمایا جو رشتے توڑوا دیتا ہے، رشتہ داریاں ختم کروا دیتا ہے، رشتے توڑوا دیتا ہے، رشتے کٹوا دیتا ہے۔ آپ نے ایسا ماحول بنایا، ایسا سچویشن بنایا، 10 بھائی تھے، 5 بہنیں تھی گھر میں، مگر آپ کی وجہ سے کبھی بھائی بھائی میں آپ کے اختلاف نہیں ہوا۔ وہ بھی تو انسان تھے، نرم گرم ان سے بھی ہوتا رہتا ہوگا، غلطیاں ہوتی ہیں، اونچ نیچ باتیں رہی ہوں گی، مگر آپ نے ان کو صبر کر لیا، برداشت کر لیا، نظر انداز کر دیا۔ مگر جو آپ کے سسرال کا شوہر کا بھائی ہے، اس کی باتیں نظر انداز نہیں ہوتی، اس کی بہنوں کی باتیں نظر انداز نہیں ہوتی۔ آپ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کا بدلہ لینا ضروری ہے کیا؟ اس کی وجہ سے رشتہ داریاں ختم کروانی ضروری ہے کیا؟ اگر آپ اس کا سبب بنتے ہیں تو یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ داریاں کاٹنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ، اپنے بہن بھائیوں کو سمیٹ کر رکھو، ان کو یاد کیا کرو، خیر کے موقع پر انہیں یاد کرو۔ پہلا حق استاذ کا، پھر ماں کا، پھر باپ کا، پھر بھائی کا، پھر بہن۔ اعلیٰ حضرت سلام بھی بھیج رہے ہیں، حقوق بھی بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اہل و عیال کا۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا جب سلام پڑھو تو کہو میرے استاذ، ماں، باپ، بھائی، بہن، اہل و ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ سنا کہ نہیں سنا؟ تو جب اعلیٰ حضرت سب پر سلام بھیج رہے ہیں تو ہم لوگ اعلیٰ حضرت پر نہ بھیجیں؟ بولو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سلام تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، پڑھتے ہیں ایک بار کہتے ہیں لاکھوں سلام کروڑوں درود، اس لیے یا نبی سلام علیک ہی پڑھو۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ ان کی جہالت ہے، لا علمی ہے، کم علمی ہے۔ ایک ساتھ 1 لاکھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 1 نوٹ ابھی دیا قاری ذاکر صاحب کو، اس پر مہر لگا ہوا ہے 10، تو وہ 10 روپیہ مانا گیا۔ ہم نے پوچھا کتنا دیا آپ نے؟ کہا میں نے 10 دیا۔ میں نے کہا تو 1 رہا ہے، 1 نوٹ آپ نے دیا 10 روپیہ بتا رہے ہیں، 1 نوٹ دیا 100 روپیہ بتا رہے ہیں، 1 نوٹ دیا 500 روپیہ بتا رہے ہیں اسے آپ۔
میں نے کہا ایک دیا؟ کہتے نہیں نہیں، یہ 10 ہے، 20 ہے، 50 ہے، 100 ہے، 200 ہے، 500 ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے۔ ایک ساتھ لکھ دیا 500، دیا ایک، بتایا 500، دیا ایک، بتایا 2000۔ ایک نوٹ دیا، کہا 2000۔ میں نے کہا یار یہ 2000 کہاں؟ ٹکڑے کرو تو 2000 ٹکڑے بنیں گے بھی نہیں، اگر ٹکڑا بھی کیا جائے۔ کہا اس پر لکھا ہوا ہے، ایک ساتھ لکھ دیا تو اس کی مالیت 2000 ہو گئی۔ میں نے کہا ایک ساتھ کروڑوں سلام کہا تو اس کی مالیت کروڑوں ہو گئی۔ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ واہ واہ، کیا دلیل ہے، واہ واہ ماشاءاللہ، واہ۔ اور آؤ میں دلیل دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھا، آپ جائیے ان سے پڑھوائیے، کہیے الحمدللہ، ترجمہ کرو۔ کہیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے۔ میں نے کہا ساری کس کی چیز کی؟ بولے نہیں، دنیا میں جتنی ہے ساری۔ میں نے کہا کتنوں کی تعریف تم نے کیا؟ اس کی تعریف، اس کی تعریف، زمین کی، آسمان کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، گنتے گنتے تھک جاؤ۔ صبح سے شام ہو، شام سے رات ہو، عمر ختم ہو جائے، قبر میں پہنچ جاؤ، ساری چیزیں گن گئی نہیں؟ کتنی تعریفوں کو سمیٹا؟ کہا ساری تعریف۔ میں نے کہا تم تعریف ایک بار بول رہے ہو اور کہہ رہے ہو ساری، یہ ساری کا ترجمہ کہاں ہے؟ ساری تم نے کہاں کہا؟ تو کہتے ہیں الحمدو پر جو الف لام لگا ہوا ہے، یہ الف لام جنس کا ہے اور استغراق کا ہے، اسی میں یہ مفہوم گھرا ہوا ہے۔ جب الف لام کہہ دیا تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہو گئی۔ واہ واہ واہ۔ میں نے کہا الف لام لگانے سے ساری ہو گئی؟ تو سارے دنیا کے مترجم یہی ترجمہ کریں گے اور بتائیں گے ہاں، الف لام خالی لگا دینے سے ساری تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ میں نے کہا ایک حرف الف، ایک لام، دو لگائے، الف لام لگایا تو ساری تعریف اللہ کے لیے ہو گئی۔ ہم زبان سے ایک لفظ الگ سے لاتے ہیں، کروڑوں، ہزاروں، لاکھوں، تو کیا لاکھوں تعریفیں نہیں ہوتی؟ اور یاد رکھو جو قرآن کا منہج ہے، منہج اور مزاج قرآن کے مطابق اگر کوئی سلام ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کا سلام ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ میں ثابت کروں ان علماء کی موجودگی میں، خاص طور پر توجہ فرما کر کے سنیں۔ کسی نے کہا یا نبی سلام علیک، ایک سلام ہوا۔ کسی نے اور کوئی سلام کہا، کسی نے کوئی سلام کہا، مگر قرآن سے پوچھو اے قرآن ہم سلام کیسے پڑھیں؟ اس میں دو باتیں، توجہ آپ کی، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن سے سلام پڑھنا ثابت، بہت سے لوگ سلام ہی نہیں پڑھتے، وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ سلام ہم نہیں پڑھیں گے، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا شرک ہے۔ تو قرآن سے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ثابت ہے، میں ثابت کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہی مزاج قرآن کے مطابق ہے۔ ذرا بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ قرآن سے پوچھو اے قرآن تو بتا کون سا سلام پڑھیں، کیسا سلام پڑھیں، سلام کیسے پڑھنا چاہیے؟ تو قرآن نے بتایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ قرآن نے کہا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سارے نبیوں پر بہت بہت سلام ہو۔ اب قرآن نے کہا ہم امام الانبیاء پر بھیجتے ہیں، سارے نبیوں پر، رسولوں پر بھیجتے ہیں، غوث اعظم پر بھیجتے ہیں، حضرت علی پر بھیجتے ہیں، خواجہ پیا پر بھیجتے ہیں، سید سالار پر بھیجتے ہیں، تمام اولیاء پر بھیجتے ہیں، کل مومنین پر بھیجتے ہیں، سب پر سلام بھیجا۔ ہم سلام بھیجتے ہیں سارے نبیوں کو، اور اللہ نے سارے نبیوں کو سلام بھیجا۔ قرآن میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور تمام رسولوں پر سلام ہو۔ اب نمبر ایک آپ یہ دیکھیے، قرآن میں کہا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، مطلب یہ ہوا سارے نبیوں پر بہت بہت سلام ہو، خوب خوب سلام ہو۔ اب بتائیے قرآن میں یہ آیت ہے، یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا امام ممبر پر کھڑا ہو کر جب الحمدو کے بعد کوئی صورت ملاتا ہے تو اگر قرآن کی یہ آیت پڑھا، ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے یا ہاتھ چھوڑ
چھوڑ کر پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھتا ہے یا لیٹ کر پڑھتا ہے۔ آپ سے دیوبندی کہہ سکتا ہے کہ ہم یہ آیت نماز میں نہیں پڑھتے، میں کہنا چاہوں گا کہ کبھی تراویح میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے یا پڑھتا ہے؟ اگر پڑھتا ہے تو بتا، ادب کے ساتھ پڑھتا ہے کہ نہیں، ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے کہ نہیں، کھڑے ہو کر پڑھتا ہے کہ نہیں؟ وسلام علی المرسلین جب آیت آتی ہے تو تیرا امام ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کھڑے کھڑے لیٹ جاتا ہے یا قبلہ سے پھر جاتا ہے، بیٹھ کر سلام پڑھتا ہے، تو کہتا ہے کہ ہم سلام سے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے۔ تو یہ آیت پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اور جب یہ آیت پڑھتا ہے تو تیری طرف سے تو چاہے نہ چاہے مگر مولا نے تجھ سے سلام پڑھوا دیا۔ یہ اور بات ہے، تو مجبور ہو کر پڑھتا ہے، سنی مسرور ہو کر پڑھتا ہے، تو پابند ہو کر پڑھتا ہے، اور ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، نماز کے باہر بھی ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حق ہے، واہ واہ۔ اب بتاؤ شرک ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہارا امام پڑھتا ہے، شرک ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو جو چیز نماز میں پڑھے ثواب ملے، شرک نہ ہو، وہ نماز کے باہر کیسے شرک ہو جائے؟ طریقہ بتاؤ، کھڑے ہو کر کے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو تم لوگ سلام پڑھنے سے کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ کوئی وہابی دیوبندی کہے تو کہو کہ تم مجبور ہو کر پڑھتے ہو، سنی خوش ہو کر پڑھتا ہے۔ ہم لوگ خوشی میں پڑھتے ہیں، توجہ ہے، سمجھ گئے؟ اب اور آگے سنو، اللہ تعالیٰ نے وسلام فرمایا، اس میں الف لام نہیں ہے، جیسے الحمدو پر الف لام ہے۔ توجہ سے غور کیجئے، ادھر میں جواب دے دیتا ہوں یہ جو ہے صلح کلیوں کا، اور اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ حاجی صاحب توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وسلام علی المرسلین، اس میں الف لام نہیں ہے جیسے الحمدو میں ہے، جی السلام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وسلام۔ الف لام لاؤ گے تو تنوین نہیں آئے گی، الحمدو اس پہ تنوین نہیں ہے، مگر سلام پر الف لام نہیں تو تنوین ہے، یہ ہے سلام۔ جب سلام ہے تو سلام اہل ادب جانتے ہیں، جن کو عربی کی ہوا لگی ہے انہیں خوب معلوم ہے، اور اگر نہیں پڑھا ہے تو وہ پڑھ لیں کہ جس پر الف لام نہیں ہوتا وہ معرفہ نہیں نکرہ ہو جاتا، جس پر الف لام نہیں ہوتا وہ معرفہ نہیں نکرہ ہو جاتا ہے، اور نکرہ ہونے میں عموم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے۔ جب کہا السلام تو معنی ہوا ایک سلام، اور جب کہا سلام تو مطلب ہوا بہت سلام۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ چپرتی کے شوربے ان کو سمجھا دو، بتا دو کہ اعلیٰ حضرت کو تم کیا جانو، ان کے علم کو کیا سمجھو۔ تمہارے بڑے بڑے مرکب گئے، انہیں اندازہ نہیں ہوا، وہ سمجھ نہیں پائے کہ اعلیٰ حضرت کا علم کتنا بلند ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات کتنی اونچی ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات، اعلیٰ حضرت کا علم تو اتنا علم بلند ہے، ان کی ذات اتنی عظیم الشان ہے، وہ اتنی عظیم الشان شخصیت ہیں کہ تمہارے بڑے بڑے نہیں سمجھ پائے۔ اور یہ کہا گیا کی، اور یہ بتایا گیا منار قصر رضا تو بہت ہی اونچا ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، اور میاں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ اور اعلیٰ حضرت سے چڑھنے والے، مسلک اعلیٰ حضرت سے جلنے والے، میں انہیں دعوت دیتا ہوں، جب ان کو ضرورت ہو وہ بلائیں، میں آؤں گا، میں اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف اتنا کہوں گا میرے سامنے حدائق بخشش پڑھ کے دکھلا دو۔ اعلیٰ حضرت کے علم کو ناپنے والے ذرا حدائق بخشش پڑھ کے دکھلاؤ۔ تو حدائق بخشش جو پڑھنا نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں، میری یہ تقریر غور سے سنیں اور ریکارڈنگ ان تک پہنچا دی جائے تاکہ ان کو بھی ہوش آ جائے، اور یہ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بھول کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کا سلام نہ پڑھ کر۔ اعلیٰ حضرت ایک مجدد ہیں، علم کے بحر ذخار ہیں، اعلیٰ حضرت کا علم ایک دریائے نہ پیدا کنار ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عالم یہ ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اوروں نے تو بہت ہے لکھا علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں۔ قرآن میں کیا آیا؟ پہلے قرآن شریف کا ترجمہ سنو، اللہ فرماتا ہے وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر خوب خوب سلام ہو۔
یہاں الف لام نہیں ہے، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. نکرہ عموم کو بتا رہا ہے، گویا کہ اس کے اندر عمومیت ہے. جب کہا السلام تو مطلب ہوا کہ ایک سلام، جب کہا سلام تو مطلب ہوا بہت بہت سلام. بہت بہت سلام کس کا ترجمہ ہے؟ تو سلامن پر جو دو پیش ہے، جس کو تنوین کہا جاتا ہے، جو دو پیش سن ہے، یہ دو پیش لگنا یہ نکارت کو پیدا کرتا ہے اور خوب کا معنی پر اس کے اندر لاتا ہے. اب آؤ اعلیٰ حضرت کے سلام کی طرف. اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو یہاں لاکھ نہیں کہا ہے کہ جو لاکھ ایک تعداد متعین ہے، گنتی میں ایک نمبر متعین ہے، وہ لاکھ نہیں ہے جو 99,999 کے بعد ایک جوڑ کر کے لاکھ بنتا ہے. یہاں لاکھ نہیں کہا گیا بلکہ کہا لاکھوں. لاکھوں کا مطلب لاکھ نہیں ہوتا ہے، لاکھ سے کچھ کم بھی ہو سکتا ہے، لاکھ سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے اعداد یہ بیان عدد کے لیے نہیں آتے بلکہ بیان کثرت کے لیے آتے ہیں. زیادتی بتانا مقصود ہوتا ہے. جیسے آپ نے کسی سے کہا میں نے 10 بار آپ کو دیکھا ہے، میں نے 50 بار آپ سے ملاقات کی ہے، میں نے سینکڑوں بار آپ کو سلام کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے کر گن رہا تھا کہ ملاقات 10 بار ہوئی ہے، تسبیح لے کر شمار کر رہا تھا کہ آپ کو 100 بار دیکھا ہے. ہم نے تسبیح لے کر کے گنا ہے کہ آپ کو 200 بار دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ جب آپ نے کہا کہ میں نے 10 بار دیکھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ 9 سے کچھ کم بھی ہو سکتا ہے، 11 سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بیان عدد کے لیے نہیں ہے، 10 بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ کثرت بیان کرنے کے لیے ہے. جو 1 سے لے کر کے 20 تک ہے، اس کے درمیان کچھ بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے. جب 20 کے آس پاس کا اندازہ ہوا تو 20 بار کہا گیا، بات اور بڑھی تو 50 بار کہا گیا، اور بات آگے بڑھی تو سینکڑوں بار کہا گیا. یہ بیان عدد کے لیے نہیں بلکہ بیان کثرت کے لیے ہوتا ہے. اب اعلیٰ حضرت نے جو کروڑوں درود کہا ہے، لاکھوں سلام کہا ہے، یہ لاکھوں اور کروڑوں یہ بیان عدد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بیان کثرت کے لیے ہے جو نکرہ کا ترجمہ بنتا ہے. اب قرآن کے اندر جو سلام ہے جس پر دو پیش ہے، ان دو پیش کا ترجمہ جب اردو کے سلام میں کریں گے تو یہ پڑے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی جب کا تابہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. مفتی سہیل اختر صاحب، مفتی سہیل اختر صاحب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یا نبی سلام علیک بھی سلام ہے، مگر کوئی مولوی آ کر میرے سامنے ثابت کر دے کہ یا نبی سلام علیک یہ سلام قولا من رب الرحیم یا سلام علی المرسلین کا ترجمہ ہے. کوئی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو اللہ نے فرمایا تو دونوں جگہ نکرہ، وہ سلام علی المرسلین یہ نکرہ ہے. نکرہ کا ترجمہ معرفہ سے ہو ہی نہیں سکتا. جب اس کا ترجمہ کرو گے تو یا نبی سلام علیک ترجمہ نہیں بنے گا بلکہ لاکھوں سلام ترجمہ بنے گا، کروڑوں درود ترجمہ بنے گا. یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی، یہ جلوے ہیں اعلیٰ حضرت کے علم کے. تمہیں کیا معلوم؟ تمہیں تو علم کی ہوا تک نہیں لگی ہے. جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں کیا ندرت ہے اور اعلیٰ حضرت کے سلام میں کیا خصوصیت ہے. کوئی بھی سلام لے آؤ وہ سلام علی المرسلین کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. یا نبی سلام علیک یہ معرفہ ہو جائے گا. پھر قرآن میں نکرہ تو ترجمہ معرفہ سے کیسے ہو سکتا؟ جب قرآن کی اس نکرہ کا ترجمہ کرنا ہوگا تو جھوم کر پڑھنا ہوگا. سب لوگ ذرا پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. گل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.